یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو کے شروع میں کلپ سنا ہے، وائس کلپ، یہ کوئی صاحبزادہ پیر سید احسان الحق شاہ نقشبندی چشتی یہ ہیں کوئی، یہ ان کی آواز تھی اصل میں نے ایک عرصہ دراز سے ڈاکٹر اقبال کے قادیانی ہونے پر، قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، قادیانیوں کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات، اور مزید یہ کہ وہ قادیانی تھا، اس کا میں نے سچا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور آج تک کوئی میری کسی بات کو رد نہیں کر سکا ڈاکٹر اقبال کے بارے میں، سوائے یہ کہ نہیں، تم ایک عاشق رسول کو، ایک سچے پکے مسلمان کو مرزئی کہتے ہو، توبہ کرو، یہ کرو. تو بہرحال اسی سلسلے میں کوئی شخص تھا، کیا نام، کوئی یاسر اتاری تھا، یا بہرحال اس اس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، اور وہ بڑا غصے میں تھا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال کو کیوں مرزئی کہا ہے. تو وہ پھر باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ یہ مولوی فضل چشتی جو ہے اس کے ساتھ تم بات کرو، یہ کرو. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بڑے ویڈیوز بنائے ہیں اور اس تک پہنچائے ہیں کہ اگر وہ حلالی ہے تو میرے سامنے ڈاکٹر اقبال کو غیر قادیانی ثابت کرے. اور جو یقیناً وہ میری ویڈیو میسیجز اس کو پہنچ گئے ہوئے ہیں. چند ایک جگہ میں نے فون بھی کیا تھا، وہ اٹھایا نہیں. باہر طور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ احسان الحق سے بات کر لیں، یہ آپ کی بات مولوی فضل سے کروا دے گا. تو اس کو میں نے ٹیلی فون کیا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا میسیج جو ہے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں وہ میں پہنچا دوں گا، اور آپ کو بہت جلدی اس کا جواب بھی مل جائے گا. اور ابھی یہ تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بالکل کوئی رسپانس نہیں دیا. اور سید احسان الحق شاہ کو میں نے کئی بار میسیج کیا کہ بتاؤ بتاؤ کیا اس نے کہا ہے مولوی فضل نے. اور میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ مولوی فضل جو ہے وہ میری بات کا جواب نہیں دے گا، آپ جو مرضی کوشش کر لو، کیونکہ میں نے اس کو جو ہے نا پھنسایا ہوا ہے. اور تم اس کو غیرت کا وہ کہتے ہو، جی یہ بڑا غیرت مند مولوی ہے. میں نے اس کو یہاں تک کہا کہ تو اگر حلالی ہے تو آپ میری بات کا جواب دے. اب مجھے بتاؤ جو آدمی اتنا بڑا تانا سن اور سکوت کرے، بلکہ ایک اسکیپ بھاگ جائے، وہ غیرت مند کہاں ہے؟ تو یہ ان کے اوپر خدا کی ماڑ ہے، ان کے اوپر لعنت ہے. یہ بڑے حرام زادے بہن چود مولوی ہیں. کیوں کہ دیکھو، ان کی وجہ سے، ان کی گمراہ کن پروپوگنڈا کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک قادیانی کو عاشق رسول کہنا یہ اسلام کی بنیادی جو اصول ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی یہ جسارت کر رہے ہیں ماچوت. یہ خیر میرا مخالفت کس نے کی ہے، وہ کی ہے مولوی وہ جو ایک اور حرام زادہ جہنم کا کتا خادم قادیان اور اس کے فالوورز. اب بڑی عجیب سی بات ہے یہ، اب آپ سامنے دیکھ لیں. یہ وہ اس نے کہا کہ جی آپ کو جواب ملے گا جلدی، لیکن جواب نہیں دیا. اور میں نے بارہا
سید احسان الحق کو بتایا کہ وہ جواب نہیں آئے گا وہ نہیں جی، اس نے ریفر کر دیا کہ جی آپ سید احسان الحق آپ سن رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ جی کوئی مفتی راشد سے اس کا ڈبیٹ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، آپ وہ سن. میرا اس سے کیا غرض؟ مفتی راشد کا اور اس کا مولوی فضل کا جو بھی ڈبیٹ ہوئی ہے وہ ارریلیٹڈ ہے اس سے. اس کے اوپر کہ اس نے شاعری میں توبہ کی یا نہ کی یہ میرا کنسرن نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیسی توبہ ہے اس کی. کتابیں جو شاعری کی اس کی ہے کفریہ وہ آج بھی مل جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے توبہ کر لی ہے. خیر میرا تو یہ سوال نہیں ہے. میں اگر مفتی راشد کی جگہ ہوتا تو میں تو بہت سمپل سے سوال اس سے کرتا، بتاؤ کہ اس نے قادیان کو اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ اگر کہا ہے تو بتاؤ یہ سٹیٹمنٹ کفریہ ہے کہ نہیں، اور اگر کفریہ ہے تو بتاؤ تم غیرت والے مولوی بنتے ہو نا مادر چود حرام زادے، تم سے بڑا بغیرت تو کوئی ہے ہی نہیں. تمہیں اپنی ماں کی لاج نہیں ہے ماں چود. میں کہہ رہا ہوں کہ مولوی فضل جے تو حلالی ہے تو جواب دے، تو جواب نہیں دے رہا ماں چود. تو اس لیے بات کیا ہے کہ اگر اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کفریہ ہے، یہ کہنا کفر ہے کہ اسلام اصل جو ہے وہ قادیان میں ہے، تو بتا اس نے توبہ کب کی تھی؟ تیرے پاس کیا اس کا ثبوت ہے؟ اور یہ ماں چوت لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے فالوورز وہ بھی تحقیق وغیرہ نہیں کرتے، اور وہ بھی باجی وہ اس حرام زادے کتی کے بچے دلے خادم قادیان نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر اقبال بہت بڑا عاشق رسول تھا، بس وہ سارے اب اس کو عاشق رسول کہیں گے. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. تو بہرحال آپ سن لیں کہ یہ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں میں نے ان سے بات کی تھی اور اس نے کہا تھا جلدی آپ کو جواب ملے گا، آج تک جواب نہیں دیا، نہ دیں گے. اور یہ ماں چود یہ کفر پر راضی ہو چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کسی قادیانی کو عاشق رسول کہنا کفر ہی ہے، یا کون سا دین کی خدمت ہے، یا کون سا اسلام ہے، بلا شبہ. تو میں یہ جو بھی مولوی شولوی ہیں اس کی شاعری وغیرہ کو ایک طرف رکھو. اگر اس نے اپنی شاعری میں کفریات ثابت ہیں اور اس نے اگر اس کے اوپر توبہ کر لی تھی تو پھر اصولی طور پہ وہ اس کی کتب میں سے جو اس کے کفریہ اشعار ہیں وہ پاک ہونے چاہیے تھے، لیکن آج بھی ملتے ہیں. تو یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ کیسا یہ جو ہے یہ مولوی کیا ڈرامے لگاتے رہتے ہیں. تو اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں بھائیو کہ یہ ان کی باتوں پہ نہ جاؤ. یہ بہنچود خود بھی کافر ہو چکے ہوئے ہیں اور اپنے فالوورز کو بھی کافر کر رہے ہیں. ظاہر ہے کسی قادیانی کو عاشق رسول کہنا تو کفر ہے. اچھا بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، بلکہ یہ سید احسان الحق کو میں نے کئی بار کہا ہے کہ بتاؤ میں نے تمہیں کہا تھا وہ جواب نہیں دے گا، تو اب تم بھی خاموش ہو. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنی طرف سے انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں اسلام کے نام کے اوپر، اور یہ گمراہ کر رہے ہیں. اور جو لوگ جو قومیں گمراہ ہو جائیں اس کے لیے پھر قادیانیوں کا اور بد عقیدوں کا دین پر وار کرنا آسان تر ہو جاتا ہے. دیکھیے جی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی شاعری کے اوپر صرف کہ بھئی اس نے اپنی کفریہ شاعری سے توبہ کی تھی یا نہیں، who cares. لیکن بات پھر یہ ہے آیا
इसके ऊपर उलमा को, बड़े बड़े मौलवी जो हैं, उनके अगर नॉलेज में ये बात नहीं कि डॉक्टर इकबाल ने जो है कादियान को असल इस्लाम का नमूना कहा है, तो ये उनकी मालूमात की कमी है। और वो अगर उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं तो जहालत की बुनियाद पर कह रहे हैं, ला इल्मी की बुनियाद पर कह रहे हैं। उनमें से बहुत सारे तो दुनिया में से नहीं रहे, लेकिन जो आज दुनिया में हैं, मिसाल के तौर पर यही क्या इसका नाम, फजल चिश्ती, ये तो पक्का पक्का खारिज इस्लाम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। इस बेंचोद ने खुद भी अपना जो है कादियानी को आशिक रसूल और मुसलमान कह कर खारिज हो गया दीन से, और इसके मुरीद भी, क्योंकि वो भी यही समझते हैं कि डॉक्टर इकबाल जो है उसके सारा गुनाह इस बेंचोद के ऊपर है। इसी तरह डॉक्टर जलाली जो है वो भी मादर चौथ जो है, वो डॉक्टर इकबाल सारा कुछ जानने के बावजूद ये जानता है कि डॉक्टर इकबाल ने कादियान को इस्लाम का नमूना कहा, लेकिन उसकी तौबा जो है वो नहीं है। इसके बावजूद वो उसको मुसलमान कह रहे हैं। ये इतने बड़े बदनसीब है माचोत, नमाज रोज़ा रखने के बाद, कुरान पढ़ने के बावजूद काफिर हैं ये। तो ये मसला फिर वहाँ आ जाता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कादियानी मंसूबाबंदी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि माजी में जिन उलमा को नहीं पता था, उन्होंने डॉक्टर इकबाल के बारे में अच्छी राय रखी, उनकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन इन बैन चौधों को आगा वसीम का मैसेज मिला, सारे सबूत दिखाए, इसमें वो खादमे कादियान हरामजादा भी शामिल है और आज के भी, और ये सब के सब जो हैं ये डॉक्टर इकबाल को जिसने मेरी बातें सुनी और उसके बाद डॉक्टर इकबाल को फिर भी इसरार किया कि वो मुसलमान था, कादियानी नहीं था, तो वो खुद भी कादियानी है, पलीत कादियानी। तो अगेन बात फिर सिर्फ ये है, मैं तो सिर्फ इनसे मैंने ये देखिए, आलम दीन का क्या काम है। अगर ये जलाली कमबख्त हरामज़ादा, ये कुत्ता ये कहता कि भाई मैं जानता हूँ, ये मेरे पास सबूत है, जो तरीक़ा है, जो शरीयत का एक तरीक़ा है, उसके ऊपर अमल करें कि देखो डॉक्टर इकबाल ने ये, या तो वो कहे कि उसने ये बात कही नहीं थी, ये एक मन गलत बात है, ये है वो है, या तो ये कहें, या फिर ये है कि कहें कि ठीक है उसने ये बात कही थी। जाहिर है इससे तो इनकार कर ही नहीं सकते कि उसने ये बात नहीं कही थी, लेकिन मेरे पास ये सबूत है, ये हवाला जात है कि उसने शरई तौबा कर ली थी। या तो ये कहें, या सिरे से इनकार करें कि उसने ये बात ही नहीं कही। ये आगा वसीम अपनी तरफ से इल्ज़ाम लगा रहा है। तो आज भी इनके पास वक्त है, जिंदा हैं, बात तो करके देखें, लेकिन ये नहीं करते। इसी तरह से यानी ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है डॉक्टर इकबाल को कादियानी साबित करना, कोई ये मामूली सी बात है, बिल्कुल मामूली सी बात है। डॉक्टर इकबाल, मैं फिर ये मौलवियों से यही पूछता हूँ, यार वो तो कहता है कि अपनी औलाद का, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे मौलवी ये बताएं कि क्या उसने अपनी बेटी और बेटे का वली 4 खुले कादियानियों को बनाया। खैर इन मौलवियों की इतनी नॉलेज नहीं, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत पे पैसे बनाना होता और कुछ नहीं होता। तो ये आके ऐलान करें कि डॉक्टर इकबाल ने किसी भी कादियानी को अपनी औलाद का
ولی مقرر نہیں کیا. آئے نا صحیح, انکار کرے نا اس سے, پھر اس کو ظاہر ہے جو آدمی مرنے سے پہلے قادیانیوں کو کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے رہا ہے, وہ یعنی نبی کے دشمنوں کو اپنی اولاد کا وارث بنا رہا ہے, یہ معیار عشق رسول ہے؟ ہرگز نہیں ہے. یہ مادر چوت کیسے اس کو کہتے ہیں؟ ہاں, یا انکار کریں کہ یہ بات غلط ہے, یہ بھی اس کے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے. جبکہ یہ ان کو تو معلوم نہیں کہ جن چاروں کو اس نے امام ولی بنایا تھا اپنی اولاد کا, وہ چاروں مر گئے تھے. لیکن ایک شیخ حجاز جو ہے, جو اس کا بھتیجا تھا, اس کا قادیانی ہونا تو ان کو علم ہی ہوگا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یا تو انکار کریں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, یہ صرف اور صرف ایک افواہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے ولی مرضیوں کو بنایا, یا تو یہ کہیں نا. تو اگر یہ بات سچ ہے کہ اس نے مرضیوں پہ اعتبار کیا اور اپنی اولاد مرضیوں کو سونپ دی, مسلمانوں پہ نہیں کیا. اوکے, تو یہ عجیب بات ہے. ساری حقائق سامنے ہونے کے باوجود یہ مادر چوت جو ہیں کتنے زیادہ یہ قادیانی نوازی کر رہے ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈاکٹر اقبال نے مرضیوں, ڈاکٹر جلالی بتائے نا, اور کیا نام ہے اس کا, یہ بتائے نا کیا نام ہے اس کا, اس تلے کنجر کا, فضل, مولوی فضل, یہ بتائے نا. آہاں پوت سامنے اور دلے اور پینچو, تو صرف ہے دس دے ہاں یا نہ چیز دس دے تو کسی کہ ڈاکٹر اقبال نے مرضیاں نو اپنی اولاد دا وہ بنایا کہ نہیں. ان کے مادر چود حرام زادے یہاں تک یہ جواب نہیں دے سکتے, اور مجھے میسیج پہ میسیج بھجواتے ہیں گالیوں سے اور یہ اور وہ. میں تے پترو تاڑیاں تمبیاں لا دیاں گا, ماچو دو کتی دے پترو, حرام زادے ہو. آج تیرے چڈی غیرت ہے جے تو اپنے پیو دی ساٹیں دے 10 گلاں دا جواب دے. تو او دی شاعری جی پہلے دور میں یہ تھا, اور پہلے مجھے وہ اس کے فالوور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مفتی راشد کا سن لو, اور یہ میرا سوال ہی کچھ اور ہے. دیکھو, اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ نہیں تھا. اگر وہ پسندیدہ بندہ ہوتا رب کا تو یقیناً اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبر میں مرضیوں کے ہاتھوں تو نہ جانے دیتا اللہ. دیکھو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اس کو لاحد میں اتارنے والے, اور لاحد میں جو ہے وہ کون, قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوتی ہے, اور اتنی بڑی ہستی جب قبر میں آئے گی تو پلید قادیانیوں نے اس کو قبر میں لاحد میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ نبی کو پہچان سکے گا؟ ہرگز نہیں. یعنی اللہ کی منشا ہے, اللہ تو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا پسندیدہ بندہ نہیں تھا, اگر یہ میرا پسندیدہ بندہ ہوتا تو میں ضرور اس کو پاک ہاتھوں سے لاحد میں اترواتا. لیکن مولوی مادر چوت نہیں ہے گلا. ہاں, یا انکار کریں کہ نہیں جی یہ بھی بات غلط ہے, یہ بھی الزام ہے. تو اس لیے میں تو صرف سمپل باتیں کرتا ہوں, اور اس کے اوپر کوئی مولوی, کوئی ماں چود حرام زادہ, کیا وہ جلالی ہے یا کیا وہ لوگ جو اس کے سکوت کرتے ہیں کفر, کیوں سکوت کرتے ہو؟
یہاں اس کو مسلمان بولو. سکوت کی گنجائش وہاں ہے جہاں شک ہو، یہاں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مرزیوں کو اس نے جو ہے اپنی اولاد کا ولی بنایا، اس میں شک ہی نہیں ہے اس بات میں. تو پھر یہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ قبر میں اس کو مرزیوں نے اتارا. اس میں شک نہیں ہے کہ اس نے قادیان کو اسلام کا اصل نمونہ کہا. اس میں شک نہیں ہے کہ وہ مردار ہونے سے پہلے 3 مہینے پہلے وہ مرزا قادیانی کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ وہاں گیا قادیان میں، اپنی پورا تصویری ثبوت دیا ہوا ہے. اب اس میں سکوت رہنے کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ ساری چیزیں، یعنی کیا جو لوگ سکوت کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کو شک ہے، ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے قادیان اسلام کا جو ہے اصل اسلام قادیان میں ہے وہ کہا اور اس کے بعد اس نے توبہ نہیں کی؟ کیا ان کو شک ہے کہ اس نے اپنی اولاد قادیانیوں کو دی؟ کیا ان کو شک ہے کہ اس کو قبر میں جو ہے وہ پلید قادیانیوں نے ڈالا؟ کیا ان کو شک ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں سارے قادیانی جو تھے اہم قادیانی انہوں نے سارا ارینج کیا تھا؟ شک ہے ان کو کہ وہ مرنے سے 3 مہینے پہلے مرزا بشیر کی دعوت کے اوپر وہ قادیان اپنی پوری فیملی کے ساتھ کیا تھا، اپنے بچے کی بھی اس کی تصویر بھی ڈال دی ہے. وہ کس لیے گیا تھا یہ بھی میں نے مولویوں کو بتا دیا ہے، پورے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ وہ گیا تھا کہ وہ مصر کا جو پہلا عبد الحمید افندی جو تھا، جو پہلا مرزئی ہوا تھا، اس کے استقبالیہ کے لیے گیا تھا صرف مردار ہونے سے 3 ماہ پہلے. اور پہن چودو تین شک کے چیتے جو سکوت کیا ہوا ہے تم نے، کمال ہو گیا. سکوت وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی شک ہو جائے. تو بہت سادہ سی بات ہے کہ جتنے بھی مولوی ہیں وہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال نے قادیان کو اسلام کا نمونہ کہا، اصل اسلام وہاں ہے. یا وہ مولوی بولیں کہ اس نے کبھی نہیں کہا. یہ آغا وسیم نے یا دوسرے لوگوں نے یا قادیانی جماعت نے اس کے اوپر الزام لگایا. یہ یا تو یہ کہیں نا، اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو اقرار کریں کہ ہاں اس نے کہا ہے. اور اگر اس نے یہ کہا ہے تو کیا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ بولو پین چودو مولویو، بولو. تو یہ تو بتائیں نا کہ ایسا کہنا کفر ہے کہ نہیں. تو بات پھر وہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اقبال کے کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے جو حقائق ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے. کسی کے کفر کو چھپانا وہ بھی تو کفر ہی ہے نا. تو اسی طرح سے ڈاکٹر اقبال جو ہے اس نے اپنی اولاد کا ولی مرزیوں کو بنایا. مولوی بولیں کہ اس نے نہیں بنایا تب میں مانوں نا، پھر دیکھ میں نے کیا چرکانا نہ پہن چودہ گا. اور یا یہ بولیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مرزیوں کو اپنی اولاد کا وارث یا ولی بنا دیں، تو اس میں جو ہے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ اپنی اولادوں کے ولی مرنے سے پہلے مرزیوں کو بناتے جائیں. یا تو یہ بولیں مادر چود یہ حرام زادے کتی کے پتر مولوی. تو اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ بولیں کہ جس آدمی نے اپنے یہ عمل کیا ہے
اس نے اپنا ایمان بھی خراب کیا اور اپنی اولاد کا ایمان بھی خراب کیا، کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ تم اپنے جو شیخ جو اجاز ہے اس کا ادب کرنا، اس کی ہر بات کو ماننا. اور ظاہر ہے کہ وہ تو پکا مرزئی تھا، تو اس نے تو ان کو مرزئیوں کے ہی نرخے میں ڈالا تھا نا اس کی اولاد کو. یہ کیسا یہ عاشق رسول ہے کہ مرتے مرتے مادر چوت نے اپنی اولاد کا ایمان بھی خراب کر دیا، ہاں، کہ مرزئیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنا دیا. دسو مولویو پین چودو کنجرو دلیو حرام زادیو، مرزیاں دیا جھوٹاں کتےو بغارت حرامی مولوی فضل دلہ پین چود جلالی. بولو تم اس نو پین چودو ایک مرزئی نو تسی مسلمان کہہ کے ماں چودو، کتنا وڈا تسی انصاف کتنا ظلم کرتے پے ہو ماں چودو، حرامیوں کتے ہو، مرتد ہونا لے ہو پین چودو، اپنے پیچھے ہورن بھی مرتد کرتے پے ہو ماں چودو. تو خیر یہ اس کا جواب کبھی بھی نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے. میں یہی کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کو مرزئی ثابت کرنا تو ایسا ہی ہے، 2 + 2 جواب 4، اتنا آسان ہے. یہ مولوی لگے ہوئے ہیں جی، اس کا پہلا دور یہ تھا، دوسرا دور یہ تھا، تیسرا دور یہ تھا. ماں چودو دلے ہو تسی ادوار دی گل کرتے پے ہو، پین چودا کنجری دے پتر دلے حرام زادے مولوی فضل. اور گانڈو ہے تے دس انہیں کیا کہ نہیں پین چودا، دس ہاں تو اپنی اولاد دا ولی بنائے گا مرزیاں نو؟ ماں چود تو دس تو کہیں گا قادیان اسلام دا نمونہ ہے؟ اور پین چودا تو جائیں گا مرزے قادیانی دی انویٹیشن دے اتے قادیان دے اپنی اولاد نو لے کے؟ حرامی کتے پین چود، تو لگا ہے کہ بھی وہ بڑا عاشق رسول سی. ایک تو ماں چود دلہ حرامی کتے نو ہے ساریاں گلاں میں دسیاں سن وہ کی خادم قادیان. تو ادوار ادور دی کوئی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کفر ہے. اور اس کے اوپر جو مولوی اس کی تعویل کرتے ہیں اپنے طور پر، شرعی طور پہ نہیں، قیاس کی بنیاد کے اوپر، جی یہ تو جی قادیانیوں نے لکھ دیا، یہ تو بھئی وہ قادیانیوں نے اس کی زندگی میں لکھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ قادیان جو ہے وہ اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ ہے. وہ تھے پینچو تو اقبال نے کدی کوئی انہوں دی تردید نہیں کی تھی. تو فیکٹس آر رائٹ ان فرنٹ آف اس. اسی کس طرح آنکھاں بند کر لی ہے؟ یہ غداری ہے دین کے ساتھ. اسی طرح میں یہ مولویاں ماں چودن کی پتہ گشتی دے پترن انہوں نے صرف پیسہ بنانے کی ضرورت ہے اور قادیانیاں دی چاپلوسی کر دینے ماں چود کتی کے بچے حرامی. تو یہ جواب دینا کہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مرزا بشیر کی دعوت پر 1938 جنوری 1938 میں وہاں قادیان نہیں گیا تھا، پورے خاندان نو لے کے گیا سی. ماں چودو اے عشق رسول ہے تہاڈی بھان نو کنجری دے پترو، تہاڈوں سارے ایویڈنس دیتے نے، حوالے دیتے نے، تصاویر دیتیاں نے، انہاں دی وربل جڑی ہے او گل بات ہے او دے میں دیتے نے. تسی ماں چودو میری ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ماں چودو حرام زادے ہو، کنجرو، اور اپنے سارے مسلمان آج دی نسل نو گمراہ کر دے پے ہو. تو یہ سب سن لیں کہ اس کے جو بھی سید احسان نے کہا تھا کہ میں جواب آپ کو لے کے دوں گا، لیکن آج 4 ماہ ہو گیا اس ماں چود مولوی فضل کی بولتی بند ہو گئی ہوئی ہے، بہن چود کی. اس نے کوئی، اور دیکھو مسلمان وہ ہے جو وعدہ کرے اور اس کو نبھائے. اس نے وعدہ کیا تھا بہت جلد آپ کا جواب مل جائے گا، اور آج 3 مہینے ہو گئے ہیں اس دلے نے جواب نہیں دیا. اور اس میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ یار احسان کے اندر، سید احسان
یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی دیکھو آپ کی بات کا جواب نہیں ہے، ہم نے دینا بھی نہیں چاہتے. چلو اتنی انسان کے اخلاقی جرت ہو تو میں انتظار کرنا چھوڑ دوں، لیکن یہ وعدہ کر کے بھی ماں چوت جو ہیں یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. تو یہ بات ہے. اس لیے میں نے جو ڈاکٹر اقبال کو مرزئی کہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غیر مرزئی ثابت نہیں کر سکتی، اور اگر کسی میں اتنا دم ہم ہے تو میری ان 3 باتوں کا جواب دے دے. باقی بھی باتیں ہیں لیکن میں تو ایک پہلی کے جواب نہیں دے سکتے. یہ حرام زادے کہ یہ کنجری دے پتر وہ وڑ گیا ہے پہن چود مولوی فضل کتنے میں ماں چودا نکل بار پہن چود کتے تیرے میں اقبال دے تیری میں پہن نو کنجری دے پترا مرزائیاں نو گنڈو تسی عاشق رسول کہندے پے ہو ماں چودو تن شرم نہیں آتی مادر چودو دلیا. مرزائیاں نے وہ جنازہ سارا ارینج کیتا ہے اٹینڈ کیتا ہے. مرزئی تے کسی مسلمان دا جنازہ اٹینڈ نہیں کرتے، اور اگر کوئی کر لوے تے ان مرزئی اپنی جماعت جو کڑ چھڑ دینے ماں چودو تن پتہ ہے بس چیزہ دا. غلام رسول مہر پکا مرزئی، اور شفیق اور خلیفہ شجاع الدین اور محسن شاہ سارے ماں چودو مرزئی کھلے مرزئی نے انہوں نے جنازہ. پھر تسی مینوں یہ دسو 10 بھین چودہ کنجری دے پتر کہ وہ کی کہندا ہے کیا وہ اس کا لاحد میں اگر اس کو مرزئیوں کے پلیت ہاتھوں سے لاحد میں اتارا گیا، کیا عاشق رسول کی یہ نشانی ہوتی ہے؟ اللہ تو دکھا رہا ہے تم کو پہن چودو تسی اللہ دی جڑی ظاہر کر دیا پیا چیزاں انہوں نہیں سمجھتے پہ پہن چودو تسی کتھوں دے مسلمان ہو دلے ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل نہیں جائے. کوئی بھی جو بات کرتا ہے وہ ان مولویوں کی تمبی پکڑ لیں. 10 پہن چودہ نے یہ جو آغا وسیم کی باتیں ہیں صرف پہلی بات کا جواب نہیں دے سکتے یہ ماں چود. لیکن یہ ہے کہ اقبال کے نام کے اوپر جلسے بھی بنا رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، نوٹ بھی بنا رہے ہیں. یہ حرامزادوں کو شرم نہیں آتی؟ مرنا ان کو یاد نہیں ہے بہن چودوں کو؟ تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سارے لوگ ان سے پوچھیں کہ آغا وسیم کی باتوں کا کیوں نہیں جواب دیا جاتا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے فتح ہماری ہے، یہ بالکل اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ جتنے بھی مرزئی ہیں ہم ان کو ایکسپوز کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں ہم انشاءاللہ. باقی کچھ لوگوں نے میری اوپینین جو اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، تو بھئی میں تو سیدھی سی بات ہے میں اس کے اوپر بہت لمبی ویڈیو بنا سکتا ہوں. میں یہ مختصر یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک پہلے سے پلان شدہ منصوبہ تھا حماس اور اسرائیلی ایجنسیز کے درمیان، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے توسیع پسندانہ اپنے اگریسو سٹانس کو جو ہے مزید پھیلا سکے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ چند مجاہدین آئے اور انہوں نے وہ ابابیلیں بن کر آئے اور یا شہ سوار بن کر آئے یہ سارا پرانی انگریزی فلموں میں یہ سارا دکھایا ہوا ہے کہ ایک وہ پیراشوٹ کے ذریعے آئی ریممبر بہت پرانی ایک فلم تھی جس میں اس قسم. بہرحال یار اندازہ لگاؤ 5-6 گھنٹے وہ اندر رہے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر گن شپ نہیں آیا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اتنی ٹائٹ سیکیورٹی جہاں پر ہو لیکن ان کو بلڈوزر بھی آنے دیا گیا،
یہ گلائڈر جو جن کے اوپر ابابیل بن کر، جن کو لوگ کہہ رہے ہیں ابابیلیں تھیں یہ، وہ بن کے آئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جن لوگوں کی لاشیں انہوں نے دکھائی ہیں جی، وہ ڈیڈ باڈی، وہ سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، گولی سے مارے گئے ہیں یا انجیکشن سے، خون کا قطرہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب ہم 80 کی دہائی میں فلسطینیوں کے بڑا کلوز تھا، دوست تھے، بہت کچھ اس وقت سنا کرتے تھے کہ کوئی شیخ یاسین ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ عام فلسطینی جو ہیں وہ کہا کرتے تھے یہ یہودی ہے، یہودیوں نے پالا ہوا ہے، فیملی کا بھی یہودی ہے، اور یہودیوں نے ہی اس کی ایک کیا کہتے ہیں حفاظت میں اپنے رکھا ہوا ہے۔ میں تو اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا تھا اور نہ ہی مجھے اتنا علم تھا، لیکن جو میں نے اپنے ریلائبل جو بڑے کلوز پی ایل او کے سرکل کے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اور اس کے فالوورز جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنسی موساد کے کام کرتے ہیں اور پی ایل او کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پی ایل او کا ہی نام تھا، ان کا تو نام نہیں تھا۔ پی ایل او جو ہے یہ جو ہے حماس، یہ بیسیکلی اخوان المسلمین کی ایک برانچ ہے، اور اس کو فنڈنگ جو ہے امریکہ کرتا رہا ہے، اسرائیل کرتا رہا ہے، اور بہت سارے یورپین ملک اس کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ تو میں زیادہ اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ بڑی سخت باتیں ہوں گی، تو اس لیے میں صرف مختصر یہی کہوں گا کہ جو لوگ منہ اٹھا کر اس آپریشن کی تعریف کر رہے ہیں، یا کوئی یہ تاریخ یہی بتائے گی کہ جس طرح 9/11 جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اسی طرح سے وہ فرانس میں جس نے خاکے لکھے تھے وہ بھی ایک، اس کے اوپر بھی وہ کوئی عسکریت پسندی اور یہ اور وہ گن شوٹ اور لوگوں کو مارنا اور یہ اور وہ، خبروں میں آتا ہے 5000 مر گئے، کہاں ہے 5000، کون ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے جس یورپ کے اندر جو ہے ایک جو ہوتا ہے نا ایک بلی یا کیا کہتے ہیں کتا، وہ بھی اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا کیا نام ہے، یہ کب پیدا ہوا، کب، اور اتنے وہ فالس فلیگ آپریشن میں لوگ مارے گئے، ان کا کوئی عطا پتہ کون تھے، وی ڈونٹ نو۔ اسی طرح سے وہ کرونا وائرس میں ملینز آف پیپل کون مرے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب 2000 اسرائیل میں مر جائیں گے، 10,000 مارے جائیں گے، کتنے چاند ایک کا ریکارڈ آئے گا، باقیوں کا نہیں۔ تو یہ سارا نظر آ رہا تھا ان کے ایکشن سے، ان کی باڈی لینگویج سے، کہ یہ ایک وہ جو کڈنیپ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ مطلب جو ایک قدرتی فیئر ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کا، آپ دیکھ لیں ان میں سے کسی کے چہرے پہ نہیں تھا، ایکٹنگ کر رہے تھے، سب ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ حتیٰ کہ وہ یہ بھی دکھا دیں گے کہ جی گلا کاٹ کے تو مار دیا اور یہ بھی کر دیا، جیسے ڈینیل پرل کا ڈرامہ کیا تھا، گلا کاٹ دیا، یہ کر دیا۔ ڈینیل پرل آج کہاں بیٹھا ہوا ہے، وی ڈونٹ نو فار شور، ہے بیٹھا ہوا ہے زندہ، کوئی نہیں مارا انہوں نے۔ وہ دونوں وہ یہ ایک تو کیا نام ہے اس کا، وہ ایک تو اس کے لیے M5 کے لیے کام کرتا تھا، جو انڈین جیل سے نکالا گیا تھا، جس کو ہائی جیکنگ طالبان نے اور ران کے پلان سے ہوئی تھی 1999 میں میرے خیال میں۔ ہاں، تو یہ سارے جو ہیں رپیٹ کرتے رہتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے، وی ڈونٹ نو کہ یہ کتنا نقصان ہوا ہے فلسطین، ان کا کیا نام ہے، کاغذوں میں تو بہت ریکارڈ ہو گیا کہ جی اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن ریالٹی کیا ہے، یہ تو بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔
یہ سارا اور سارا اسرائیلی ایجنسیوں نے حماس کے ساتھ مل کر ایک ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جس کا مقصد مسلمانوں کو مارنا ہے اور کچھ نہیں. اس کے اوپر میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک تو کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم لوگوں نے اتنے فالس فلیگ آپریشن دیکھے ہیں. کیا افغانستان میں امریکن اور افغان طالبان کی جنگ ہو, کیا مختلف یورپ میں ٹرک ڈرائیور نے 500 بندوں کو مار دیا, یا پیرس میں یہ آپریشن ہو گیا, یا اتنے زیادہ 9/11 سے لے کے ابھی تک اتنے زیادہ فالس فلیگ آپریشن دیکھے ہیں, پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ بالکل اس کے اوپر جو ہے نہیں جانا چاہیے. مولوی آئیں گے, بڑا اس کو شان بیان کریں گے, یہ کریں گے, لیکن ریالٹی جو ہے اس سے بالکل مختلف ہے. مسلمانوں کو ان سے جو ہے کوئی متاثر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں امریکنز اور یہ اسلام دشمن قوتیں اس کو وہ کرنے کے لیے, اس تو یہ بات بڑی سمپل ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ہر چیز کا ہم نے آؤٹ کم دیکھنا ہوتا ہے. انہوں نے جناب پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر mid 70s میں تحریک چلائی. اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ اسلام کی سب سے دشمن نیٹ ورک قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے پوری طرح سے مالک بن گئے, جنرل ضیاء الحق. یہ نتیجہ نکلا. پاکستان دوسری طرف دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں آ گیا, پاکستان فرقہ واریت کی زد میں آ گیا, اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ نکلا 77 کی کیا بولتے ہیں موومنٹ کا, کہ غیر مسلم قوتیں جو ہیں وہ بہت طاقتور ہو کے سامنے آئیں. اسی طرح سے اور جگہوں کے بھی اوپر ہم دیکھتے ہیں. 9/11 کا کیا ہوا؟ فالس فلیگ آپریشن تھا. اس میں کتنے ملین مسلمان مارے گئے اس کا کوئی شمار نہیں ہے. کتنے مسلمانوں کی لینڈ کو آکوپائی کر لیا گیا اس کا آپ سب کے سامنے ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ پوری حکومت کا ڈھانچہ جو عراق کا تھا اس کا تباہ کر دیا گیا. افغانستان کے اندر جو ہے مرکز بنا دیا گیا خوارج کا. یہ آؤٹ کم ہے نا. اور یہی جب یہ اخوان المسلمین, جماعت اسلامی وغیرہ نے اسلام خطرے کا نام لے کر تو پورے اسلامی خطے میں ترقی پسند قوتیں جو امریکہ اور زائنسٹ کے خلاف تھیں ان کو کمزور کیا. یہ آؤٹ کم ہے. آج یہ ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے. اگر ہم اپنی لائف ٹائم کی ہسٹری کو نہیں انڈرسٹینڈ کر کے کوئی چیز سمجھ سکتے تو پھر اگین آئی مسٹ سے کہ ہم اپنے ہاتھ اونچے کرتے ہیں پائے جی تسی جانو تہاڈا کام جانے. کتنی بار آپ دھوکے کھاؤ گے, کتنی بار ان فریبوں میں آؤ گے. اب وہ سنا ایک وہ مولوی حرامزادہ کیا نام ہے اس کا, جلالی, کتی کا بچہ, وہ جب بھی خوارج کوئی فالس فلیگ کرتے ہیں یہ ان کی وکالت کرنے آ جاتا ہے. کبھی مظاہرے کرتا ہے ان کے حق میں اور کبھی جو ہے وہ ایک طرف تو بڑی شان سے آ کے بیان کرتے ہیں کہ جی خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اسلام کا نام لیں گے, قرآن پڑھیں گے, وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا, اور خود اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں گے, اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے, ایسے جیسے تیر کمان سے نکل کے واپس نہیں آتا. کلمہ پڑھیں گے لیکن کلمہ گو کو ماریں گے, مشرکین کے ساتھ دیں گے, ان کے ساتھ دوستیاں کریں گے. یہ چیزیں ایک طرف کرنے کے بعد انہی خوارج کو آ کے یہ ہیرو بھی بیان کر دیتے ہیں, ماں چود یہ دلہ حرامی کتے مولوی, خاص طور پہ جلالی کتا جو ہے. تو یہ کوئی ان کی بات کو نہ سنے. یہ جب بھی ماں چود بولتے ہیں گمراہی پیدا کرتے ہیں. یہ بولیں تو ان کے سر کے اوپر چھتر مارو ماں چودوں کے. نو وے. یہ ایک
मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल आम का जवाज़ फराहम किया है इन्होंने। ये प्लान था, ये बिल्कुल बिल्कुल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ऐसे नहीं है, इसी को कहते हैं आँख का फ़रेब। और दज्जाली कुव्वतें जो हैं आँख के फ़रेब में बेइंतहा माहिर होती हैं। तो जो चीज़ सामने नज़र आ रही है आप उसको देख के शोर मारो और नारे लगाना शुरू कर दो, लेकिन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यही हुआ था जब 9/11 पर लोगों ने जश्न मनाने शुरू कर दिए थे। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? बेगुनाह कलमा गो शहीद कर दिए गए, और एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस। और कितना इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुंचा है, उनकी इकॉनमियाँ तबाह हुई, और इसराइल और दूसरी एंटी इस्लाम फोर्सेस हर ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के बाद जो है वो अचीव करते हैं, और हम लूज़ करते हैं। उसके बावजूद हमें समझ नहीं आ रही। तो ज़्यादा खुश फहमी में ना रहें, ये इसराइल का अपना प्लान था। इसराइल ने PLO के बाद इसको साइड पे रखा हुआ था, वो रिप्लेस किया इन्होंने कि जी चलो वो चले गए हैं। वो लड़ते थे, वो सही एंटी इसराइल थे, वो मतलब मुश्किल तरीन वक्त में तो जो जदोजहद की है वो इन्होंने फल PLO वालों ने की है। लेकिन बाहर तौर ये लोग ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते। वो आज ही देखते हैं हेयर एंड नाउ कि जी उसने कलमा अदा कर लिया है, नारे लगा रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है। बीच में से मालूम नहीं नकाब में कोई यहूदी है या कोई कोई सच्चा मुसलमान है। ये हरकतें तो मुसलमान करते ही नहीं हैं। बच्चों को अब कह रहे हैं बच्चों को मारा, लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी एविडेंस। लेकिन वो कह रहे हैं जी हमने ये ऑपरेशन किया, ये किया, वो किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल फ़रेब है, ये धोखेबाजी है। और हम में मुसलमानों को जो है इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि देखिए ये जवाज़ बना के इस किस्म के मुसलमानों को मारते हैं, और ये इन्हीं के फंडेड ग्रुप होते हैं, कभी दाश की सूरत में, कभी अल नुसरा की सूरत में, कभी तालिबान की सूरत में, कभी लश्कर जंगवी की सूरत में, कभी ये जितने भी हैं, क्या हमास है या क्या उसका नाम है, अखवानुल मुस्लिमीन वगैरह, इनकी सारी तारीख यही है। 60-70 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी हिस्ट्री यही रही है कि जहाँ जहाँ अमरीकी सूनी मुफादात ख़तरे में है, इन्होंने उनके लिए जंगें की हैं, उनके लिए जो है मुसलमानों को काफिर कहा है, उनके मुफाद के जंगें लड़ी हैं, और कम्युनिस्ट का ख़िताब लगा कर दारिये का तो इन्होंने ज़ायनिस्ट की यानी दजाली फोर्सेस की मदद की है। ये हिस्ट्री है, लोग अगर नहीं समझना चाहते, और हमास भी उसका एक पार्ट है, ये इन्हीं की क्रिएशन है। और इनको अल्लाह ताला जो है बिल्कुल और बिल्कुल जहाद का शर्फ अता नहीं करता। ये हमारा अकीदा है कि जहाद जो है वो सही अकीदा मुसलमान के को अल्लाह अता करता है, ना कि ख्वारिज को। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, खैरियत है, ठीक हो, मुजाशिब ठीक है। सर्विस प्रॉब्लम है, कॉल पर गल नहीं होनी, हुक्म फरमाओ जनाब। अपना तारफ पूरा मुकम्मल पता लिखवा दियो, लिख के भेज दियो या रिकॉर्डिंग विच भेज दियो, तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडे इस सवाल का जवाब जल्द ही मंजर आम ते आ जाएगा। पिछले दिनों च मुफ्ती मोहम्मद राशिद उन्हों का और मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब का मुनाजरा नैट के मंजर आम ते आया, शायद तुहाडी अखां कन्नां तो गुजरिया होवे, उन्होंने भी जरूर समात फरमाओ। तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडे आवाज़ जिहड़ी है रिकॉर्डिंग मैं फ़कर इस्लाम तक पहुँचा देंगा। मज़ीद तुसी अपना नाम पता लिखवा दो, दसो कि इस वक्त तुसी पाकिस्तान अंदर मौजूद हो या किसी बाहर किसी और मुल्क के अंदर मौजूद हो। इंशाअल्लाह ताला उस तो अगे जड़ा लाया अमल होया जनाब के सामने पेश किया जाएगा।